فی ان القوة العاقلة مجردة عن المادة لأنها لو كانت مادية لكانت ذات وجه. اب یہاں سے ایک ایسی بحث شروع کر رہے ہیں کہ عقل کے 3 امتیازات بیان کر رہے ہیں. عقل یعنی وہی قوت عاقلہ. پہلا دعویٰ یہ ہے کہ قوت عاقلہ مجرد عن المادہ ہے، ذو مادہ نہیں. ٹھیک ہے، مادے والی نہیں، مجرد عن المادہ. اس کی دلیل میں انہوں نے کہا کہ قوت عاقلہ اگر مادی ہوگی تو پھر ذو وضع ہوگی. پیچھے پڑ چکے جو بھی چیز مادی ہے وہ ذات وضع ہے، یعنی اشارہ حسیہ کے قابل ہے. جو بھی چیز مادے والی ہے اس کی طرف اشارہ حسیہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر قوت عاقلہ مادی ہوگی تو وہ ضرور ذو وضع یعنی ذات وضع ہوگی، اس کی طرف اشارہ حسیہ کرنا درست ہوگا. اور جب وہ ذو وضع ہوگی تو پھر دوسری خرابی لازم آئے گی. اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ذو وضع ہے ہی نہیں، یعنی مجرد عن المادہ ہے، مادے والی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اگر مجرد عن المادہ نہ ہو، مادی ہو تو ذو وضع ہوگی، اور جب ذو وضع ہوگی تو یا تو تقسیم کو قبول کرے گی یا قبول نہیں کرے گی، کیونکہ ہر مادی چیز قابل تقسیم ہوگی یا قابل تقسیم نہیں ہوگی. قابل تقسیم نہ ہونا یہ باطل ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہر وہ چیز جو ذات وضع ہے وہ قابل تقسیم ہے، لہذا قابل تقسیم نہ ہونا باطل، تو قابل تقسیم ہوگی. اب جب قابل تقسیم ہوگی تو جب عقل کی تقسیم ہوگی تو عقل میں جو معقول ہوگا، جس کو اس نے حاصل کیا ہوگا، اسی کو کیا کہیں گے؟ معقولات. جو عقل کے اندر ہے وہ یا تو بسیط ہوگا یا مرکب ہوگا، یا تو بسیط ہوگا یا، اگر بسیط ہے تو عقل کی تقسیم کے ساتھ ساتھ اس کا معقول وہ بھی کیا ہو جائے گا. جب محل کی تقسیم ہوگی تو جو اس میں حلول کیے ہوئے ہیں وہ بھی تقسیم ہوگا کہ نہیں تقسیم ہوگا؟ ضرور تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک چیز جو محل کے ایک جز میں ہوگی وہ اس کی غیر ہوگی جو دوسرے جز میں ہوگی. مثال کے طور پر ہم نے اس میں کوئی چیز رکھ لی، گولا، اس کے بعد ہم نے یہاں سے تقسیم کیا اس کو، تو جو چیز اس کے اندر ہے وہ بھی آدھی ادھر اور آدھی ادھر ہو جائے گی، کیونکہ جو اس طرف ہے وہ اس کی غیر ہے جو اس طرف. تو جب محل کی تقسیم ہوگی، عقل کی تقسیم ہوگی، تو جو معقول ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا. اور مانا ہے کیا اس کو؟ بسیط. اور بسیط کے بارے میں پڑھ چکے ہو کہ بسیط قابل تقسیم ہے ہی نہیں، جیسے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ بسیط ہے. تو لازم آئے گا کہ بسیط تقسیم ہو جائے. یہ خلاف مفروض ہے کیونکہ کوئی بھی بسیط قابل تقسیم نہیں ہے. اور اگر معقول بسیط نہیں بلکہ مرکب ہے، معقول اگر بسیط نہیں کیا ہے؟ مرکب ہے، تب تو تقسیم درست ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں مرکب بھی بنا کس سے؟ وہ بھی تو کہیں نہ کہیں جا کے کیا ہے؟ بسیط ہی ہے، پھر بھی کس کی تقسیم لازم آئے گی؟ بھائی ابھی تو مرکب تقسیم کر رہے ہو لیکن بنا کس سے ہے وہ مرکب؟ بسیط سے. تب بھی تو بسیط اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر وہ بھی تقسیم ہو رہا ہے کہ نہیں تقسیم ہو رہا ہے؟ تو دونوں صورتوں میں تقسیم بسائط لازم آئے گی اور تقسیم بسیط محال ہے. یہ پیچھے خلاف مفروض ہے، اس کو پڑھ چکے ہو. پہلی دلیل کہتے ہیں قوت عاقلہ مجرد عن المادہ ہے، اس لیے کہ اگر وہ مادی ہو تو وہ ذو وضع ہوگی. اب وہ یا تو تقسیم کو قبول نہ کرے گی یا کرے گی. لا سبیل الا الاول، قابل تقسیم نہ ہونا باطل. اس لیے لأن كل ما له وضع ينقسم على ما مر في النفي الجزء، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو ذو وضع ہو وہ قابل تقسیم ہوتی ہے، جیسے کہ جزء الذی لا يتجزا میں گزر چکا. ولا سبیل الا الثانی، اور دوسرے کی بھی کوئی صورت نہیں. لأن معقولاتها ان کانت بصیرتن یلزم انقسامها، اس لیے کہ اگر تقسیم ہوگی تو اس کے معقولات اگر بسیط ہے تو ان کا بھی انقسام لازم آئے گا. لأن الحال فی احد جزئیها غیر الحال فی الجزء الاخر، اس لیے کہ جو اس کے دونوں جزوں میں سے ایک میں حلول کیے ہوئے ہیں وہ اس کا غیر ہوگا جو دوسرے والے جز میں حلول کیے ہوئے ہیں. وان کانت مرکبتن،
اور اگر مرکب ہو معقولات وکل مرکب انما یترکب من البسائط تو ہر مرکب کی ترکیب کس سے ہوئی ہے؟ بسائط سے ہوئی ہے. فیلزم انقسام تلک البسائط تو اس صورت میں بھی بسائط کی تقسیم لازم آئے گی. ھذا خلف اور یہ خلاف مفروض ہے کیونکہ ہم پیچھے فرض کر چکے ہیں کہ بسائط قابل تقسیم نہیں. دوسرا امتیاز قوت عاقلہ کے مجرد عن المادہ ہونے پر یوں سمجھ لو دوسری دلیل. ونقول ايضا ان التعقل ليس بالآلة الجسمانية والا يعرض له الكلال لضعف البدن وليس كذلك لان البدن بعد ال40 ياخذ في النقصان مع ان القوة العاقلة هناك يشرع في الكمال. دوسری دلیل مجرد عن المادہ ہونے پر کہتے ہیں عقل یعنی تعقل کسی چیز کو کا ادراک کرنا حاصل کرنا یہ کسی آلہ جسمانیہ سے نہیں ہے. تعقل کرنا یہ کسی آلہ جسمانیہ سے نہیں. کیوں؟ اگر یہ جسمانی آلہ ہوتا کسی چیز کو حاصل کرنا عقل کے ذریعے یعنی عقل جو آلہ ہے یہ کوئی آلہ جسمانی نہیں. اگر یہ آلہ جسمانیہ ہوتا تو جیسے جیسے بدن ضعیف ہوتا جسم ضعیف ہوتا کمزور ہوتا تو یہ آلہ جسمانیہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ کمزور ہونا چاہیے کہ نہیں کمزور ہونا چاہیے. لیکن فلسفیوں کے نزدیک 40 سال کی عمر کے بعد بدن ڈلنے لگتا ہے جسم کمزور ہونے لگتا ہے اور 40 سال پہ جا کے یہ کامل ہوتی ہے تو وہاں سے اس کا کمال شروع ہوتا ہے. سمجھے؟ عقل کا کمال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 40 سال جانے کے بعد عقل کا کمال شروع ہوتا ہے اور جسم کا نقصان شروع ہوتا ہے. تو اگر یہ آلہ جسمانیہ سے ہوتی تو جسم کے بدن کے ذوق کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا ہو جاتی؟ ضعیف ہوتی کہ نہیں ہوتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اس کا تعلق مادے سے نہیں ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تعقل یا آلہ جسمانیہ سے نہیں ورنہ تو اس کو ذوق بدن کے ساتھ کمزوری لاحق ہوتی. ولیس کذالک حالانکہ ایسا نہیں ہے. لأن البدن بعد ال40 یاخذ فی النقصان اس لیے کہ 40 سال کے بعد بدن میں کمی آنے لگتی ہے. مع ان القوۃ العاقلہ هناك یشرع فی الکمال حالانکہ قوت عاقلہ یہاں سے اب کیا شروع کرتی ہے؟ اپنا کمال شروع کرتی ہے. لہذا یہ آلہ جسمانیہ بھی. تیسری دلیل مجرد عن المادہ ہونے پر. ونقول ايضا ان النفوس الناطقه حادثه لانها لو كانت موجوده قبل البدن فالاختلاف بينهما اما ان يكون بالماهيه ولوازمها او بعوارضها المفارقه لا جائز ان يكون بالماهيه ولوازمها لانها مشتركه وما به الاشتراك غير ما به الامتياز. سنو تیسری دلیل نفوس ناطقہ حادث ہیں یا قدیم اس بارے میں تو کچھ اختلاف ہے. قدیم فلسفی یہ کہتے ہیں جیسے افلاطون کہ یہ قدیم ہے. نفوس ناطقہ کیا ہے؟ قدیم ہے. جبکہ ارسطو کا مذہب یہ ہے کہ حدوث بدن کے ساتھ نفس ناطقہ کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے. بدن کے حدوث کے ساتھ ہی نفس ناطقہ کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے. یہی متکلمین کا مذہب ہے, یہی مصنف کا مذہب ہے. ارسطو والا کیا نفس ناطقہ حدوث بدن کے ساتھ ہی حادث ہوتا ہے, قدیم نہیں, بدن سے پہلے نہیں. اب اس کی دلیل سنو. کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ اگر بدن سے پہلے ہو اور حادث بدن حدوث بدن کے ساتھ حادث نہ ہو تو بدن سے پہلے ہی اس کا حدوث ہوگا. ٹھیک ہے, حدوث سے بدن کے ساتھ اس کے حدوث نہ ہو تو حدوث سے بدن سے پہلے ہی اب اس کا کیا ہوگا؟ حدوث ہوگا. اب وہ یا تو ایک ہوگا یا متعدد ہوگا. نفس ناطقہ یا تو ایک ہوگا یا ایک ہونا بالکل صریح باطل. اس لیے کہ نفس ناطقہ ایک ہے ہی نہیں, میرا الگ ہے, تمہارا الگ ہے, ان کا الگ ہے, سب کا الگ الگ ہے کہ نہیں, تو ایک ہونا تو باطل ہے. اور اگر متعدد ہو, نفس ناطقہ کیا ہے بھائی, جب لوگ اتنے ہیں تو نفس ناطقہ بھی کتنے ہوں گے؟ متعدد ہوں گے. تو اگر بدن کے حدوث سے پہلے نفس ناطقہ اتنے پا لیے جائے تو اب ان میں امتیاز کیسے ہوگا کہ یہ فیض والا ہے, یہ اس کا والا ہے, یہ اس کا والا ہے, یہ اس کا, یہ امتیاز کہاں سے آئے گا؟ نفس ناطقہ انسان ہی کے ساتھ نہ رہے گا, جانوروں کے ساتھ تھوڑی رہے گا, حیوان ناطق حامل ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب اگر یہ بدن سے پہلے ہو اور متعدد ہو, بدن کے ساتھ نہ ہو, بدن سے پہلے پیدا ہو جائے,
تو اب اگر یہ سارے کے سارے نفوس ناطقہ بدن سے پہلے آ جائیں تب ان کے درمیان امتیاز کس سے ہوگا کہ یہ والا عارض کا ہے اور الٹا پھلٹا ہو گیا، اس کا اس کے لگا دیا، اس کا اس کا لگ گیا، تو گڑبڑ نہ ہو جاتا؟ تو یہ امتیاز کیسے ہوگا؟ اب سنو، ایک قاعدہ پہلے یاد رکھو، جو چیز کئی چیزوں کے درمیان مشترک ہو وہی چیز ان میں آپس میں امتیاز کی وجہ نہیں بن سکتی، کبھی نہیں بن سکتی۔ 100 10 کے نوٹ ہوں، 100 کیا ہوں؟ 10 کے نوٹ ہوں، یکساں ہوں، سب کچھ ہوں، اب ان میں سے کہا جائے ایک 10 کا نوٹ نکالنا ہے تو کوئی سا بھی نکال دے گا، کیوں؟ کیونکہ 10 ہونے میں سب کے سب برابر ہیں۔ تو اب امتیاز اس 10 سے نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ 10 ہونے میں سب کیا ہے؟ مشترک ہیں۔ تو جو چیز ما بہل مشترک ہو وہ ما بہل امتیاز کبھی نہیں ہو سکتی، ما بہل امتیاز کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے ناطق ہونے میں ہم سب کے سب برابر ہے، سب میں مشترک ہے ہمارے ناطق ہونا، یہ ہمارے لیے کبھی بھی ما بہل امتیاز نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی چیز ایسی ہے جو سب میں مشترک ہو اس کی وجہ سے ایک سے دوسرے سے امتیاز نہیں ہو سکتا۔ تو اب کہتے ہیں کہ جب کئی ایک نفوس ناطقہ ہوں اور بدن سے پہلے وہ حادث ہو جائیں تو اب ان کے درمیان امتیاز کس چیز سے ہوگا؟ ماہیت کی وجہ سے یا لازم ماہیت کی وجہ سے یا کسی عرض مفارق کی وجہ سے؟ کہتے ہیں پہلی دونوں صورتیں باطل۔ کیوں؟ کیونکہ ماہیت تو سارے نفوس ناطقہ میں کیا ہے؟ مشترک ہوتی ہے کہ نہیں مشترک ہوتی ہے؟ اور جس طرح ماہیت مشترک ہے، جو ماہیت کا لازم ہوگا وہ بھی کیا رہے گا؟ سب میں مشترک رہے گا برابر۔ تو نہ تو لازم ماہیت ما بہل امتیاز ہو سکتا ہے اور نہ ہی ماہیت کی وجہ سے امتیاز ہو سکتا ہے، لہذا ما بہل امتیاز ماہیت اور لازم ماہیت نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ دونوں کیا ہے؟ ما بہل اشتراک ہے۔ یہ تو سارے نفوس میں کیا ہے؟ مشترک ہے دونوں، لہذا یہ ما بہل امتیاز نہیں ہو سکتے۔ اب تیسری صورت بچی کہ عرض مفارق۔ کیا ہو؟ عرض مفارق۔ کوئی عرض مفارق ہو، اس سے پہلے یہ ملا لو، دیکھو۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نفوس ناطقہ یہ حادث ہیں اس لیے کہ اگر وہ موجود ہو بدن سے پہلے فالاختلاف بینہما، تو اب ان کے درمیان اختلاف یا تو ماہیت کی وجہ سے یعنی امتیاز، یا لازم ماہیت کی وجہ سے، یا عارض مفارق کی وجہ سے۔ لا جائز ان یکون بالماہیت ولوازمها، امتیاز ماہیت یا لوازم ماہیت کی بنیاد پر ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لأنها مشترکۃ، اس لیے کہ ماہیت اور لازم ماہیت سارے نفوس میں کیا ہے؟ مشترک ہے۔ وما بہل اشتراک غیر ما بہل امتیاز، اور ما بہل اشتراک ما بہل امتیاز کا کیا ہوتا ہے؟ غیر ہوتا ہے۔ ولا جائز ان یکون بالعوارض المفارقہ، اور یہ امتیاز نفوس کے درمیان عرض مفارق سے بھی نہیں ہو سکتا، لأن العوارض المفارقہ انما تلحق الشیء بسبب القوابل، لأن الماہیت لا تستحق العوارض لذاتها والا لکان العارض لازما فالقابل للنفس انما هو البدن، فمتى لم تكن الابدان موجودة لم تكن النفوس موجودة فتكون حادثة ضرورة۔ اب سنو دلیل تیسری والی صورت، کہتے ہیں کہ عرض مفارق کی وجہ سے بھی امتیاز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ عرض مفارق جو ہے یہ کسی شے کے قابل کے شے کو کسی دوسری چیز کے قابل کے لحاظ سے عارض ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز قبول کرنے والی ہو عرض مفارق کو، پھر اس کے واسطے سے وہ لاحق ہوگی۔ بذات ماہیت کو عرض لاحق نہیں ہو سکتی، یعنی بذات ماہیت عوارض کو قبول نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اگر ماہیت اپنی ذات کی بنیاد پر عوارض کے قابل ہو جائے تو عوارض اس کے لیے عوارض نہیں رہیں گے بلکہ لازم ہو جائیں گے۔ اگر ماہیت اپنی ماہیت کی وجہ سے ان کے لیے قابل بن جائے عوارض کی وجہ سے تو عوارض نہیں رہیں گے بلکہ کیا ہو جائیں گے؟ اب جب وہ اپنی ذات کی وجہ سے اس کو چاہ رہی ہے تو وہ اس کے لیے کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا نا، لہذا بذات وہ نہیں چاہے گی، لہذا ضروری ہے کہ عوارض ماہیت کو لاحق ہو، کس کی وجہ سے؟ نفوس ناطقہ کو لاحق ہو، کس کی وجہ سے؟ کسی قابل کی وجہ سے، یعنی کوئی اور چیز ہو جو قبول کرے ان کو اور اس کے واسطے سے نفوس ناطقہ کو لاحق ہو، اور قبول کرنے والی چیز صرف اور صرف کیا ہے؟ بدن۔ قبول کرنے والی کیا چیز ہے؟ بدن ہے، بدن کو قبول کرتا ہے دونوں کو، لہذا جب بدن اس کو قبول کرتا ہے تو قبول کرنے والا ہونا چاہیے نا، اور یہاں بحث کس پہ چل رہی ہے کہ پہلے ہو سکتے ہیں، تو جب بدن ہی موجود نہیں ہوگا تو قبول کون کرے گا؟ ٹھیک۔
عرض مفارق کس کے واسطے سے اب لائق ہوگی ماہیت کو؟ بدن کے واسطے سے، قبول کرنے والا بدن ہی ہے، تو لہذا لازم آئے گا کہ بدن پہلے سے کیا ہو؟ موجود ہو۔ اب اگر جب بدن موجود نہیں ہوگا، بدن موجود نہیں ہوگا تو عرض مفارق کی وجہ سے امتیاز بھی نہیں ہوگا، اور جب امتیاز نہیں ہوگا تو نفس ناطقہ بدن سے پہلے موجود بھی نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ لأن العوارض المفارقہ، اس لیے کہ عرض مفارق یہ قوابل کے واسطے سے شے کو لاحق ہوتی ہیں، اس لیے کہ ماہیت بذات عوارض کی مستحق نہیں ہوتی، وَإِلَّا لَكَانَ الْعَارِض لَازِمًا، ورنہ تو عارض اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ فالقابل للنفس هو انما هو البدن، اور نفس کے قابل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ بدن ہے۔ فمتى لم تكن الابدان موجودة، تو جب تک بدن موجود نہیں ہوگا تب تک نفوس ناطقہ بھی موجود نہیں ہوں گے۔ فتكون حادثة ضرورة، تو نفس ناطقہ ضروری طور پر کیا ہوگی؟ حادث۔ بس اب تیسری قسم الہیات کے بیان میں شروع ہوگی۔